انسان سکون کی تلاش میں اپنا سکون برباد کر لیتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں آپ دیکھیں کہ انسان روزی کماتا ہے، روٹی کماتا ہے، روپیہ پیسہ کماتا ہے، ساری رات جاگتا ہے اور اپنا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اندر والا سسٹم جو ہے وہ جسمانی باڈی جو اس کا سسٹم اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس کو برباد کر لیتا ہے، تباہ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ سکون کی تلاش میں کہتا ہے کہ میں نے اچھی روزی کمانی ہے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، آپ اچھی روزی کمائیں، حلال کی روزی کمائیں، اولاد کے لیے کمائیں، اپنے لیے کمائیں۔ تو دنیا کی بات آتی ہے تو انسان کہتا ہے جی میں نے بس اپنے آپ کو سکون میں لے کے جانا ہے، کمفرٹ زون میں لے کے جانا ہے، اپنا کمفرٹ زون تباہ کر کے وہ کمفرٹ زون کی تلاش میں ہوتا ہے۔ تو جب دین کی بات کی جاتی ہے تو دین کے معاملے میں نماز فجر میں وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نماز ظہر کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دیگر شریعت کے معاملات پر عمل بجا لانے کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو ٹھنڈا پانی تنگ کرتا ہے، اس کو یہ سردی تنگ کرتی ہے، لیکن جب اس نے سیر و سیاحت کرنی ہوتی ہے، نران کگان جانا ہوتا ہے اور برف باری دیکھنی ہوتی ہے، سنو فالنگ دیکھنی ہوتی ہے، تو وہ اس کو ایک بہت بڑا ٹارگٹ سمجھتا ہے، گول سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا گول اچیو کر کے آ گیا ہوں کہ میں نے اتنی سردی میں وہاں سروائیو کر لیا، میں یہاں چلا گیا وہاں چلا گیا۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم سروائیو نہیں کرتے۔ تو سکون جہاں مرضی آپ جا کے تلاش کر لیں، سکون کا جو نسخہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اس سے ہٹ کر سکون انسان کو نہیں مل سکتا۔ آپ بھلے سے جتنی مرضی دولت کما لیں، جتنا مرضی روپیہ پیسہ آپ کما لیں، جتنے مرضی عہدے آپ کے پاس آ جائیں، جتنی مرضی گاڑیاں آپ کے پاس آ جائیں اور آپ کے آگے پیچھے جو ہے وہ غلام، نوکر، چاکر، خدام، جاہو حشمت آپ کے پاس ہو، لیکن آپ ایک چیز سے محروم ہوں گے اور اس چیز کو سکون کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دل جس اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس دل کو بنانے والے اللہ نے فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ مجھے جتنا یاد کرتے جاؤ گے، جتنا میرا ذکر کرتے جاؤ گے، تمہارے دل کو سکون ملتا جائے گا، تمہارا دل جو ہے وہ مطمئن رہے گا۔ لیکن جیسے جیسے میرے دیے گئے روڈ میپ سے ہٹ کر جو ہے وہ سکون تلاش کرنا شروع کرو گے، اپنا ایک روڈ میپ تیار کر لو گے اور اس کے مطابق تم چلو گے، تو سکون جو ہے وہ تمہارا دن بدن بربادی کی طرف جائے گا۔ جیسے حدیث قدسی بھی ہے کہ یبن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، کہ آدم کے بچے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے ذرا فارغ تو کر کے دیکھ۔ وہ غنا، وہ امیری جس کی تلاش میں تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور اپنے آپ کو رسوا ذلیل کرواتا ہے، میں وہ تجھے غنا عطا کر دوں گا۔ غنا یہ امیری سے بھی آگے کی چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غنا امیری ہے، امیری غنا نہیں ہے، بہت زیادہ پیسے والا ہونا غنا نہیں ہے، غنا یہ بہت آگے کی چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تجھے امیری نہیں، پیسہ نہیں، میں تجھے غنا عطا کروں گا، تجھے میں دل کی بادشاہت عطا کروں گا۔ واسد فقرک، اور جس غربت سے تو ڈرتا ہے، جس محتاجی سے تو ڈرتا ہے اور جس فقیری سے تو ڈرتا ہے، میں وہ فقیری کے دروازے بند کر دوں گا۔ اسد فقرک، میں وہ دروازے بند کر دوں گا، ختم کر دوں گا تیری فقیری جس سے تو ڈرتا ہے۔ لیکن اگر تو نے یہ کام نہ کیا، میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا اور اپنے کمفرٹ زون سے نہ نکلا اور دنیا میں اپنا کمفرٹ زون تلاش کرنے میں لگا رہا، تو میں نہ ہی تیرا فقر دور کروں گا بلکہ تیرا فقر، تیری محتاجی میں تیری پیشانی پہ لکھ دوں گا۔ تیری دو آنکھوں کے درمیان تیری پریشانی لوگوں کو نظر آئے گی، لوگ تیرا چہرہ دیکھ کے بتا دیں گے کہ بندہ یہ مرا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے اور اس کا سکون برباد ہے۔ آج ایسا ہو رہا ہے، ہمارے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے، جب دنیا کمانے کے بعد ہم اپنے گھر آتے ہیں ہمارا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہیں، لوگ چہرہ پڑھ کے تاثرات دیکھ کے بتا دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام میں سے کتنے صحابہ کرام امیر اور مالدار گزرے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے امیر تھے، کہیں انہوں نے سکون جا کے کہاں تلاش کیا، ان کو سکون کہاں ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سکون ملا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کم امیر نہیں تھے، بہت زیادہ امیر تھے، لیکن اس عظیم ہستی کو بھی کہاں جا کے سکون ملا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی غریب نہیں تھے، بہت امیر تھے، ان کو جا کے سکون کہاں ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملا، اللہ رب العزت کے پاس جا کے سکون ملا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ ان کے والد محترم کی کیا حیثیت تھی؟ یہ کون لوگ تھے؟ کہاں سے چلے اور کہاں بکتے بکاتے کہاں پہنچے ہیں؟ لیکن آخر کہاں جا کے ان کو سکون ملا؟ آپ بھاگ لیں، دوڑ لیں، جتنی مرضی آپ ذہنی ورزشیں کر لیں اور دنیا بنانے کے لیے اپنا کمفرٹ زون آپ تباہ کر لیں اور بڑے آپ اپنے خواہشات کو جو ہے وہ محل تعمیر کر لیں اور آپ بڑے بڑے ٹارگٹ اپنے اچیو کر لیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو آپ بے سکونی کی موت مریں گے۔ آپ دنیا کو چیخ کے بتانا چاہیں گے کہ میں سکون تلاش کرتا مارا میں دنیا کے جنگل میں پھرتا رہا ہوں لیکن مجھے آج تک سکون نہیں ملا۔ لیکن جس سجدے میں ہمیں سکون ملنا تھا، جس بندگی میں ہمیں سکون ملنا تھا، جس تقرب الہی میں ہمیں سکون ملنا تھا، وہ ہم نے نہیں آزمایا۔ اس لیے اگر سکون کے آپ متلاشی ہیں، آپ کو سکون چاہیے تو دین کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھیں۔ دنیا کو میں یہ نہیں کہتا کہ یکسر طور پہ دنیا کو چھوڑ دیں، بلا دیں، نہیں، سارا کچھ
آپ نے دین کو پس پشت نہیں ڈالنا، دنیا کی محبت کو دین پہ غالب نہیں آنے دینا۔ جب یہ محبت اوپر آتی ہے نا تو بندہ دن بہ دن جو ہے بے سکونی کی طرف جاتا ہے۔ آپ پھر سگریٹ بھی پئیں گے، آپ پھر نشے بھی کریں گے تاکہ میرا غم ہلکا ہو جائے، شراب بھی پئیں گے لیکن ہلکا نہیں ہوگا، آپ کو وہ سکون، بے سکونی آپ کی جان نہیں چھوڑے گی۔ لہٰذا اپنے آپ کو عبادت الہی کا جو ہے وہ عادی بنائیں۔ اللہ رب العزت سب بے سکونوں کو سکون عطا فرمائے۔